فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے کل ایک اپنی کوئی ڈیفنس کمیٹی تھی، اس سے بڑی کھلی ڈلی باتیں کی ہیں۔ ملیٹریلی جو حالات ہیں وہ بھی اسکلیٹ ہو رہے ہیں۔ 7 ممالک نے اپنی افواج جو ہیں وہ گرین لینڈ روانہ کر دی ہیں۔ انہوں نے کل اپنے ٹروپس کو بھی ایڈریس کیا۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بہت کلیئر ہیں، وہ یورپ سینٹرک ہیں۔ اس کے پاس اس وقت وہ تمام ہتھیار موجود ہیں جو کہ ایک بڑی طاقت کے پاس ہونے چاہیے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، بٹ دے آر ویری بگ ان سمبلزم۔ اس ملاقات میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ وہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں گرین لینڈ کو۔ اگر امریکہ نے گرین لینڈ کو اپنے ساتھ نہ ملایا تو رشیا اور چائنا وہاں پہنچ جائیں گے۔ پولش پرائم منسٹر بھی جو ہے کھل کر سامنے آئے ہیں، پر تمام یورپین کنٹریز اپنا ایک ڈیفنس میکانزم بنائیں گے۔ The peace of the world is in danger۔ ایک کوشیس کام ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں محمود خان اچکزئی ایز اپوزیشن لیڈر کے طور پر۔ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس میں اب کمی ہوگی، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک برج کا کام ہوگا بٹوین اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ۔ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کا نام ہی سیاست ہے۔ اچکزئی از ناٹ فرام پی ٹی آئی، تو کیوں خان صاحب نے ان کو نومینیٹ کیا؟ دیکھیں یہ ان کی چوائس ہے اپوزیشن کی۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی وائی ناٹ فرام میرا نہیں پی ٹی خیال آئی؟ یہ کوئی سوال ہے کامران صاحب۔ اپوزیشن بینچز پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہے رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، جو عالمی منظرنامہ ہے اس میں بدستور ہلچل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کا ایران میں مداخلت اور پھر جو گرین لینڈ کو ایکوائر کرنے کا ایجنڈا ہے، اس حوالے سے سفارتی محاذ بھی گرم ہے اور ملیٹریلی بھی سچویشن جو ہے وہ ایسکلیٹ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسرا ایک نیشنل ایشو وہ یہ کہ 5 ماہ سے زائد عرصے کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کی سیاست پہ اس کے بہت اثرات مرتب ہوں گے۔ رانا صاحب، پہلے تو ہم انٹرنیشنل ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ یہ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے کل ایک اپنی کوئی ڈیفنس کمیٹی تھی، اس سے بڑی کھلی ڈلی باتیں کی ہیں۔ دیکھیے اس وقت سچویشن جیسے آپ نے کہا کہ ملیٹریلی جو حالات ہیں وہ بھی اسکلیٹ ہو رہے ہیں، تو جیسے ہی گرین لینڈ کا معاملہ جو ہے اس میں کوئی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آ رہی، کوئی کام ڈاؤن نہیں ہو رہا، تو 7 ممالک نے اپنی افواج جو ہیں وہ گرین لینڈ روانہ کر دی ہیں۔ بالکل کون سے ممالک ہیں، وہ کیا صورتحال اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے حوالہ دیا ڈیفنس کیبنٹ کا، پریزیڈنٹ میکرون کا، تو انہوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی ٹو ریویو دا سچویشن ریگارڈنگ ایران اینڈ گرین لینڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ کامران صاحب انہوں نے کل اپنے ٹروپس کو بھی ایڈریس کیا، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بہت کلیئر ہیں، وہ یورپ سینٹرک ہیں، کہ یورپ کو اس وقت جو ایک فورن امبریلا ہے سیکیورٹی کا، اس سے باہر آنا ہے۔ جو اس کا بٹوین دی لائنز میسج ہے وہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ چونکہ نیٹو کا امبریلا ہے، اس کے تحت سیکیورٹی ہے یورپ کی، تو فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اس وقت وہ تمام ہتھیار موجود ہیں جو کہ ایک بڑی طاقت کے پاس ہونے چاہیے۔ ان کا اشارہ نیوکلیئر ویپن کی طرف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 ممالک ہیں یورپ میں، برطانیہ اور فرانس، جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے، لیکن باقیوں کے پاس استطاعت موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ میکرون جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گرین لینڈ کا جو ایشو ہے یہ یورپین الائز کا ہے، اور وہ جو ٹروپس گئے ہیں وہاں پہ، وہ ڈینمارک نے ایک ملٹری ایکسرسائز جو ہے وہ آرگنائز کی ہے وہاں پہ، جس میں فرانس کے ٹروپس ہیں، جرمنی کے ہیں، فن لینڈ کے ہیں، اور ناروے کے ہیں، سویڈن کے ہیں۔ یہ ان ممالک نے اپنے ٹروپس وہاں بھیجے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، بٹ دے آر ویری بگ ان سمبلزم۔ سمبلزم جو ہے اس کا وہ بڑا ہے کہ یہ ممالک انہوں نے اپنے ٹروپس وہاں بھیجے ان سولیڈیرٹی ود گرین لینڈ۔ دوسری طرف جو آپ نے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات کی کہ ڈینمارک اور گرین لینڈ کے جو فارن منسٹرز ہیں دے ٹریول ٹو واشنگٹن، جی، اور یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جی، باقاعدہ ٹاکس ہوئی، جی، لیکن اس ملاقات میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنی پوزیشن پہ موجود ہے، وہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں گرین لینڈ کو۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تھا کہ جی انیکس کریں گے یا خریدیں گے، جی، خریدنے کی بھی بات ٹھیک ہے، اور ڈینمارک کی طرف سے بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ ایک سٹیل میٹ کی سچویشن چل رہی ہے آن ڈپلومیٹک فرنٹ۔
اچھا سر، اس میں اگر ایڈ کروں کہ اسٹریٹجیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وارا نہیں کھاتا کہ گرین لینڈ کسی اور کے پاس ہو. دیکھیں وہ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ کو اپنے ساتھ نہ ملایا تو رشیا اور چائنا وہاں پہنچ جائیں گے، جو کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کی نیشنل سیکیورٹی کو ایک تھریٹ ہے. بالکل ٹھیک، اور یہی بات. امریکہ چاہتا ہے کہ گرین لینڈ کو حاصل کر کے وہاں پہ اپنا جو میسائل سسٹم ہے وہ نصب کرے. ٹھیک ہے جی، وہ جو ان کا گولڈن ڈوم والا کانسیپٹ ہے اس کو انلارج کرے. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے اٹ از آلسو اے گارنٹی ٹو یورپین پروٹیکشن. جبکہ یورپ کے اندر اب سچویشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ میکرون جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اپنا ری آرمامنٹ کرنا ہے اپنی آرم فورسز کو، اور کوئکلی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ان کا یہ کانسیپٹ جو سامنے آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو بی فری از ٹو بی پاورفل. ٹھیک ہے. اور ٹو بی پاورفل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس صورت میں پاورفل ہوتے ہیں جب آپ فاسٹ اور ہارڈ سٹرائک کرنے کی کیپیبلٹی رکھیں. یہ کل انہوں نے بڑا کلیئر کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی آرم فورسز کو بیف اپ کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی مزید ایکوائر کریں گے پارٹنر سے، انہوں نے کہا تمام یورپین سے. اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں انحصار جو کرنا ہے وہ یورپین پارٹنرز پر کرنا ہے انسٹیڈ کہ ہم باہر کہیں دیکھیں. وہ کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ رشیا کی طرف بھی ہے کہ رشین میسائل اٹیک کو انہوں نے کس طرح کاؤنٹر کرنا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی ایک جو اینٹی ہے یورپ کی اس کو قائم رکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یورپ کے بارے میں ایک بڑا نیگیٹو اور ایک انسلٹنگ ویو رکھتے ہیں. روٹ لیس نیشنز. جی، انہوں نے کہا کہ ریگ بیگ آف روٹ لیس نیشنز، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ این اولڈ کانٹیننٹ آف رائٹ ونگ کیریکیچر. تو مطلب یہ انسلٹنگ ڈیروگیٹری ریمارکس. تو یورپ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس ساری صورتحال میں جس طرح یہ ٹروپس بھی وہاں پہ گئی، گو کہ ایک سمبولک یہ موومنٹ ہے ٹروپس کی، اور وہ جو ایکسرسائز آرگنائز کیا ڈینمارک نے، اس کے ساتھ دیکھیں پولش پرائم منسٹر بھی جو ہے کھل کر سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر ہوگا اگر امریکہ نے کسی طرح ڈنمارک کے حوالے سے اور گرین لینڈ کو اٹیک کیا اور انیکس کرنے کی کوشش کی. اور ساتھ کہتے ہیں بڑی ایک سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور کہتے ہیں جی کہ دین دا ورلڈ وڈ ناٹ بی ایز وی سی اٹ. اچھا، یہ دیکھیں بڑی میننگ فل باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. ہاں، دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈبل ڈاؤن انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. جبکہ مذاکرات ہو رہے ہیں ڈنمارک اور گرین لینڈ کے ساتھ، وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. وہ اس طرح نہیں بات کر رہے اب کہ جناب ہم اٹیک کریں گے. لہجہ تبدیل ہو گیا. لہجہ تبدیل ہوا چونکہ ان کو معلوم ہوا کہ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت یونائٹڈ ہیں اور وہ گرین لینڈ کو ڈنمارک کے حوالے سے پروٹیکٹ کریں گے. بالکل صحیح ہے. جب ان کی فورسز وہاں پہ موجود ہوں گی، چاہے وہ تھوڑی ہی ہو تعداد میں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ جو ہے کوئی اتنا ڈیئرنگ سٹیپ لے گا کہ وہاں جا کے اٹیک کرے. لیکن بنیادی طور پہ وہی یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈنمارک کے پاس شاید یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ چائنا اور رشیا کو گرین لینڈ سے دور رکھ سکے جو کہ امریکہ کے پاس ہے. اب یہ ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہے یورپین کنٹریز کی، تو جرمنی اور فرانس خاص طور پہ بہت آگے ہیں اس معاملے میں. بالکل سر، اس میں جو نام آ رہے ہیں جو ٹروپس گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، جرمنی، سویڈن، ناروے، فن لینڈ، نیدرلینڈز ایون، اور یو کے. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ 7 کنٹریز. ہاں بالکل. تو یہ نام ہی کافی ہیں اگر یہ کہا جائے تو ٹروپس کی تعداد کو اب چھوڑ دیں. اب ہو جی، میں کہتا ہوں 100 ٹروپس ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھاتا ہے تو نیٹو جو ہے وہ بریک اپ ہو جائے گا، اور پھر تمام یورپین کنٹریز اپنا ایک ڈیفنس میکانزم بنائیں گے. اپنی سیکیورٹی کا جو میکانزم ہوگا ان کا وہ انڈیجینس ہوگا انسٹیڈ کہ دے ریلائی آن امریکہ. تو نیٹو کے ٹوٹنے کا نقصان امریکہ کو ہوگا؟ دیکھیں امریکہ کی ایک ہیجمنی ہے اس وقت دنیا میں. ٹھیک ہے. اگر ہم ملیٹریلی اس کو انالائز کریں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار کا ایرا تھا اور امریکہ نے اپنا ایک تسلط قائم کیا یورپ پہ، اور کہا جی کہ ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے، آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اگینسٹ اینی ایکسٹرنل تھریٹ. لہٰذا نیٹو جو ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن وجود میں آتی ہے. اب یہ سارے اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ یورپین یونین کے جو ممالک ہیں یہ تو اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی ہمیں پورے پیسے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. وہ تھوڑے سے نا خائف ہیں یورپین کنٹریز کے حوالے. ویسے ٹرمپ صاحب ہر بات جو ہے نا وہ ان ٹرمز آف فائنانس کرتے ہیں. دیکھیں ہی از اے بزنس مین بنیادی طور پہ، اینڈ ہی از اے میورک آئی وڈ سے.
ٹھیک ہے, اور ان کی انٹرسٹ جو ہے وہ امریکہ فرسٹ والی, وہ جو ہمیشہ ہوتی ہے, ہر ملک کی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے امریکن جو انٹرسٹ ہے اس کو قائم رکھنا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور رادر ایک ہیجمونک انداز میں, تو جو کہ ایران کے حوالے سے بھی وہ کر رہے ہیں, دیگر ممالک میں بھی وہ اسی طرح انٹروین کرتے ہیں. تو لہٰذا ٹرمپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ اسی طرح قائم رہے اور ایک آبجوریسی نظر آئی تو ڈٹھائی جس کو ہم کہتے ہیں, تو دا پیس آف دا ورلڈ از ان ڈینجر. اچھا رانا صاحب, مجھے یاد ہے آپ نے اسی ایشو کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی اب دنیا کے فیصلے شاید گرین لینڈ میں ہوں گے. ایگزیکٹلی. اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے, جو کہ ان کا پوائنٹ آف ویو, جو کہ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے کل جرنلسٹ کو بھی کہا کہ دیر از نو چینج ان پریزیڈنٹ ٹرمپس ویو آف گرین لینڈ, ڈسپائٹ کہ وہ جو مذاکرات ہیں ان میں کوئی حل نہیں نکلا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم اپنے ایجنڈے پہ وہ قائم ہے. اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ ٹو ایکوائر گرین لینڈ. تو اگر گرین لینڈ کو ایکوائر کرتے تو ڈیفینیٹلی نیٹو ٹوٹتا ہے. جب نیٹو ٹوٹے گا تو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اپنی سیکیورٹی کے لیے. اور کیا پھر تمام یورپین ممالک جو ہیں, خاص طور پہ جو بڑے ممالک ہیں جرمنی اور فرانس ان اے سینس کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے, وہ ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بالکل, یہ بھی ایک سوال ہے. اور پھر یو کے کا کیا رول ہوگا؟ بالکل یو کے ہمیشہ امریکن انٹرسٹ جہاں بھی ہوتی ہے وہ پرو امریکہ ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فیکٹر ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی دے آر پارٹ آف دا نیٹو. دے آر پارٹ آف یورپ بٹ ناٹ یورپین یونین. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو رانا صاحب کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سچویشن میں یہ جو ایران پہ حملے والے سے ایک سٹیپ بیک ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, یہ اس کی بھی یہ ریزن ہے؟ دیکھیں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا اس بات سے. ایک کوشیس کام ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس میں ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں. سعودی عربیہ از ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ود امریکہ, ٹھیک, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم قطر اور عمان وہ بھی ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ایران اور یو ایس کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اپیرنٹلی تو لگ رہا ہے کہ ایک تھو ہے, ہمیں نظر آتا, ایک پیس نظر آ رہا ہے, لیکن ہم اس کو کوشیس کام جیسے میں نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں. مطلب خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, اس لیے کہ سم ایرانینز آر اسٹل بریسنگ فار دا سچویشن, وہ جو اسکلیٹ ہو سکتی ہے. یہ بھی رپورٹس ہیں فرام ایران. آل دو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ ایران جو ہے وہ لوگوں کو پھانسیاں نہیں دے گا, اور ایرانین فارن منسٹر نے بھی کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی سچویشن جو ہے وہ کول ڈاؤن ہوئی ہے. لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو امریکن ڈیزائن ہے وہ بالکل ختم ہو گیا, انہوں نے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو, کیونکہ امریکن اسٹریٹجی جو ہے اس خطے میں اس کو ڈرائیو کرتا ہے اسرائیل. سو لیٹ دیئر بی نو مسٹیک کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہم پولرائزیشن کی بات ہو رہی تھی رانا صاحب, تو اس میں اب ہم یہ سمجھیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ یو ایس اور اسرائیل صرف ہے اور باقی دنیا ایک طرف ہے. اگر سچویشن اسی طرح آگے جاتی ہے ویسٹ کے حوالے سے اور ایسٹ کے حوالے سے, یعنی ویسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں گرین لینڈ کے ایشو پہ, اور ایسٹ کا جو ہے وہ ایران. تو ویسٹ میں تو امریکہ جیسے ہم نے بات کیا کہ وہ ہر صورت میں گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور دوسرا اسرائیل جو ہے وہ ایران کو اینیلیٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں پھر گلف کنٹریز جو ہے ان کا ایک رول آتا ہے, کیونکہ گلف کنٹریز خاص طور پہ سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, ان کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور یہ کیا اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے امریکہ کو کنونس کرنے میں کہ نہیں آپ ایران کے معاملے میں آگے نہ بڑھیں, پیچھے ہٹ جائیں. اور یہاں پہ پھر اسرائیل کا رول آتا ہے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ امریکن کانگریس نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ایران کے حوالے سے کدھر جانا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا کرنا ہے. اور پھر اگر ہم کانگریس کی بات کریں تو وہ تو اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, وہ تو کبھی بھی نہیں اسرائیل کے خلاف کوئی کام کریں گے, تو سپورٹ ہی کریں گے اس چیز کو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نا صاحب دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں. اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں محمود خان اچکزئی ایز اپوزیشن لیڈر کے طور. میرا خیال ہے کہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایک ایسا سی بی ایم ہوگا, ایک ایسی آلیو برانچ ہوگی اپوزیشن کے لیے کہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس میں اب کمی ہوگی, اور ہونی بھی چاہیے. بیکاز ہم اکثر یہ بات ڈسکس بھی کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو سچویشن ہے اکنامک ہو یا ٹیررزم کے حوالے سے ہو, وہ ساری ریلیٹ کرتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور دیکھیں 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا کہ لیڈر آف اپوزیشن نہیں تھا نیشنل اسمبلی میں, اور فائنلی یہ طے پایا کہ جی اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور اپوزیشن کو انگیج کیا. لیڈر آف اپوزیشن کی نومینیشن تھی, اس کو اپوائنٹ کر دیا گیا, اور یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک برج کا کام ہوگا بٹوین اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ.
جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو اس سے اب دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے اس معاملے میں کس طرح یہ آگے بڑھیں گے. دیکھیں سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، یعنی ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کا نام ہی سیاست ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور بس دماغ سے فیصلے ہوتے ہیں. دماغ سے بھی فیصلے نہیں ہوتے، وہاں پہ فیصلے کسی اور طرف سے ہی ہوتے ہیں. نہیں رضا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دیر ہوئی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. وہ بیسیکلی ان کا نام تھا محمود خان اچکزئی کا کہ جی ان کو کسی کوارٹر سے مخالفت کا سامنا تھا، اور ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ چیزیں آن گراؤنڈ ہمیں نظر آتی ہیں تو جس کا حوالہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے، تو یہی بات ہے. ادروائز یہ پاکستان کی جو افواج ہیں یہ تو ہماری ہیں. نہیں بالکل ٹھیک، یہ کسی اور ملک کی تو نہیں ہے، لیکن وہ صرف بات کرتے ہیں جی کہ ایک پولیٹیکل انوالومنٹ جو ہوتی ہے، جو کہ ان سین پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، اس حوالے سے کنسرن ہوتا ہے اپوزیشن کا، چاہے کوئی بھی ہو. آپ کو یاد نہیں ہے جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی تو وہ کیا بات کیا کرتے تھے؟ آرم فورسز کے حوالے سے، جنرلز کے حوالے سے، آئی ایس آئی کے حوالے سے. خواجہ آصف کی سپیچز ہیں جو میرا خیال ہے کہ یا صادق صاحب ہیں، نیم دا نیمز، کس کس نے بات نہیں کی ہوئی. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ ایک کنسرن تو ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. اگرچہ اس وقت جو حکومت ہے اور ان کے جو الائز ہیں وہ اس حوالے سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سچویشن ہے، اس کو پولیٹیکلی ہی ہینڈل ہونا چاہیے. اچھا اب رانا صاحب کیا ہوگا؟ اب یہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ گیا ہے پیر تک کے لیے، تو پیر کو پھر ظاہر ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ پہ بیٹھیں گے، ان کا خطاب بھی ہوگا. تو وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جی وہ ڈر اس بات کا تھا کہ وہ جو خطاب کریں گے وہ پھر کون کون لائیو دکھائے گا. میرا خیال ہے کہ لائیو تو دکھائیں گے کیونکہ حکومت مجبوری بھی ہے. اگر نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ کیا امپریشن دینا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں دکھائیں گے تو پھر وہی امپریشن ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں لوگ اگر بات کرتے ہیں ان کو بات کرنے دیں، ان کا کتھارسس ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے تو بات نہیں ہوگی، تو بات سوشل میڈیا پہ تو ہو رہی ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا ان کو اپنی پالیسی میں نرمی کرنی ہوگی، میڈیا کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے. اچھا رانا صاحب ایک اور بھی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اچکزئی از ناٹ فرام پی ٹی آئی، تو کیوں خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو نامینیٹ کیا؟ دیکھیں یہ ان کی چوائس ہے اپوزیشن کی، ان کے مقابلے میں کوئی اور آیا ہی بہت سارے ہیں. ایک سیکنڈ کامران صاحب یہ بتائیں کہ محمود خان اچکزئی کے جب نامینیشن پیپرز فائل ہوئے تو کسی اور نے ادر دین پی ٹی آئی نامینیشن اپنے سبمٹ کروائے؟ نہیں تھے. تو کیوں نہیں تھے؟ سوال تو پھر یہ، جب وہ نہیں چاہتے کسی اور کو، وہ چاہتے ہیں کہ جس کو عمران خان نے نامینیٹ کیا وہی لیڈر آف اپوزیشن ہوگا، تو مجھے اور آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، قانون کے مطابق ہوا ہے جس کو بھی نامینیٹ کیا جائے. لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی وائی ناٹ فرام میرا نہیں خیال یہ کوئی سوال ہے کامران صاحب. یہ اپوزیشن بینچز پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنا لیڈر کس کو بنانا ہے. ٹھیک، جس طرح پرائم منسٹر ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہو سکتے ہیں، ناٹ نیسیسریلی کہ سنگل لارجسٹ پارٹی سے ہوں. جو میجک نمبر ہے جس کے پاس ہوگا وہ پرائم منسٹر بن جائے گا. اسی طرح جو میجورٹی آف دا ممبرز آن دا اپوزیشن بینچز، وہ جس کو چاہیں گے وہ لیڈر آف اپوزیشن بن جائے گا. رانا صاحب میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ جان بوجھ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو نامینیٹ کیا کیونکہ ان کی جن سے لڑائی ہے، محمود خان اچکزئی جو ہے وہ انہی کے ساتھ لڑتے رہے. دیکھیں اگر ایسی بات ہے تو اس وقت جو حکومت میں موجود ہے یہ کیا کرتے رہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے یہ بات کی ہے، جسٹ 2 منٹس بیفور، جو اس وقت اقتدار میں ہے یہ کسے لڑ رہے تھے جب اپوزیشن میں تھے؟ بالکل یہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے تھے. تو ان کو تو فارم 47 مل گیا، کیوں ملا پھر؟ سوال تو یہ ہے. وہ صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد آ جاتی ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ اس وقت ایگزیکٹلی. اور دیکھیں ایک بندے کی سٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہے، اوور آل پارٹی کا جو بیانیہ تھا وہ کیا تھا؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. باقاعدہ نام لے کر بات کرتے تھے. بالکل. تو جب وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ بالکل جی. دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ کیا منظرنامہ جو ہے وہ بنتا ہے، حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا. اور نیشنلی دیکھا جائے تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں، اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے.